بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1312 ہے اور آج سورہ انبیاء کی صرف 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 97 اور 98، 97 اور 98۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وقترب اور قریب آ جائے گا، الوعد الحق سچا قیامت کا وعدہ، فاذا پھر ناگہاں، ہی شاخصۃ الابصار آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، الذین کفروا ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، یا ویلنا وہ کہیں گے ہائے ہماری کم بختی، قد کننا تحقیق ہم تھے، فی غفلت غفلت میں، من ھذا اس وعدے سے، بل کننا ظالمین بلکہ ہم تھے ہی قصوروار، انکم بلا شبہ تم، وما اور جن کی تعبدون تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ اللہ کے سوا، حسب جہنم جہنم کا ایندھن ہوں گے، انتم لہا واردون تم اس میں اترنے والے ہو، وارد ہونے والے ہو۔ ترجمہ یوں ہے، اور سچا وعدہ پورا ہونے کا وقت قریب آ جائے گا تو اچانک حالت یہ ہوگی کہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا تھا ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، اور وہ کہیں گے کہ ہائے ہماری کم بختی، ہم اس چیز سے بالکل ہی غافل تھے، یعنی غفلت میں تھے، بلکہ ہم نے بڑے ستم ڈھائے تھے۔ اے شرک کرنے والو، یقین رکھو کہ تم اور جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو وہ سب جہنم کا ایندھن ہے، تمہیں اسی جہنم میں جا اترنا ہے۔ ان 2 آیتوں میں 6 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، سچا وعدہ پورا ہونے کا وقت قریب آ جائے گا۔ دوسری بات، اچانک حالت یہ ہوگی کہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا تھا ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ تیسری بات، وہ کہیں گے ہائے ہماری کم بختی، ہم اس چیز سے بالکل ہی غفلت میں تھے۔ چوتھی بات، بلکہ ہم نے بڑے ستم ڈھائے تھے۔ پانچویں بات، یقین رکھو کہ تم اور جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو وہ سب جہنم کا ایندھن ہیں۔ چھٹویں بات، تمہیں اس جہنم میں جا اترنا ہے۔ بزرگان محترم، جب قیامت قائم ہو جائے گی اور سچا وعدہ پورا ہونے کا وقت قریب آ جائے گا تو وہ لوگ جنہوں نے اس دنیا میں کفر کیا تھا اور کفر کو اپنا لیا تھا، شرک کیا تھا، اور ان کی حالت یہ ہو جائے گی کہ ان کی آنکھیں قیامت کے دن اس منظر کو دیکھ کر پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ قیامت کی ہولناکی کی وجہ سے ان کی آنکھیں اس طرح اوپر کو اٹھ جائیں گی کہ قریب ہو کے ان کی آنکھیں پھٹ جائیں، اور وہ کافر افسوس اور ندامت کی حالت میں یوں کہیں گے، یا ویلنا، ہائے 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 ہماری کم بختی، ہم نے تو اپنی نافرمانیوں کے ذریعے خود اپنے آپ پر ظلم کیا اور ہم اس حقیقت سے بالکل غافل تھے، ہمیں جس کی عبادت کرنی تھی ہم نے اس کی عبادت نہیں کی، اور جن کی نہیں کرنی چاہیے تھی ہم نے ان کی عبادت کی، اور بڑا بھاری ظلم ہم نے کیا ہے۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 42 میں بھی قیامت کے دن آنکھوں کے پھٹی کی پھٹی رہ جانے کا ذکر یوں ہے، انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، وہ تو انہیں اس دن تک مہلت دیے ہوئے ہے جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ کافر قیامت کے دن اپنی اس غفلت کا اعتراف کریں گے جو دنیا کی اس زندگی میں ان سے ہوئی، اور وہ اپنی کم بختی پر وہ یوں افسوس کریں گے کہ یا ویلنا قد کننا فی غفلۃ من ھذا، ہائے ہماری کم بختی کہ ہم اس سے غفلت میں رہے۔ مزید بڑا، وہ اپنے ظالم ہونے کا بھی اعتراف کریں گے کہ بل کننا ظالمین، بلکہ ہم ہی ظالم تھے۔ کافروں اور مجرموں کی اس غفلت کا تذکرہ قرآن مجید کی دیگر آیتوں میں بھی ہے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 136 136 میں ہے، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور وہ ان سے بالکل ہی غفلت کرتے تھے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 172 172 میں ہے، أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ، تاکہ تم لوگ قیامت کے روز یوں نہ کہو کہ ہم تو اس سے محض بے خبر تھے۔ اور اسی سورت کی آیت نمبر 179 میں یوں ہے،
उलाइका हुमुल गाफिलून, यही लोग गाफिल हैं। गफलत एक ऐसी बीमारी है जिससे आदमी नाकामी का चेहरा देखता है, इसलिए गफलत से रोका गया। सूरह आराफ की आयत नंबर 205 में कहा गया वला तकुम मिनल गाफिलीन, और अहले गफलत में से मत होना। और सूरह कहफ की आयत नंबर 28 में कहा गया वला तुतिअ मन अगफलना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना, और उनका कहना न मानो जिसके दिल को हमने अपने जिक्र से गाफिल कर दिया है। मालूम यह हुआ कि गफलत बहुत बुरी चीज है। उसके बाद यह हकीकत बयान की जा रही है कि अल्लाह को छोड़कर जो लोग किसी और की इबादत करते हैं, वो इबादत करने वाले और वो जिनकी इबादत कर रहे थे वो सब के सब दोज़ख का ईंधन बनेंगे। इन्नकुम वमा तअबुदून मिन दूनिल्लाहि हसबु जहन्नम अंतुम लहा वारिदून। इसमें खिताब है अहले मक्का से कि ए मक्के वालों, तुम अल्लाह को छोड़कर जिन बुतों की इबादत में लगे हुए हो, याद रखो कि तुम भी दोज़ख का ईंधन बनोगे, और जिन बुतों की तुम इबादत कर रहे थे उन वो दोज़ख की आग में वो भी तुम्हारे साथ चलेंगे। तुम भी दोज़ख का ईंधन हो और तुम जिनकी इबादत कर रहे हैं उनकी भी उनके वो भी ईंधन बनेंगे। और जब मुशरिकीन अपने माबूदों को दोज़ख में देखेंगे तो उस वक्त को पूरी तरह से समझ लेंगे कि अगर यह इबादत के लायक होते तो दोज़ख भी क्यों दाखिल होते। जिन बातिल माबूदों के बारे में इन मुशरिकीन का यह गुमान और ख्याल था कि ये माबूद अल्लाह के यहाँ उनकी सिफारिश करेंगे, शफाअत करेंगे, बख्शवा देंगे, उन बुतों की यह हालत के मुशरिकीन देखेंगे कि ये खुद यानी इनके बुत दोज़ख की आग का ईंधन बने हुए हैं, और उस दिन इन मुशरिकों की गलतफहमी दूर हो जाएगी। सूरह बकरा की आयत नंबर 24 में कहा गया फत्तकुन नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, बस तुम उस आग से डरो, उस आग से बचो जिसका ईंधन लोग भी हैं और वो पत्थर भी हैं जिनकी इबादत की गई। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हिफाजत फरमाए, दोज़ख से हिफाजत फरमाए। आप अपने फजल करम से अल्लाह तबारक व तआला हमको इस काबिल बना दे कि हम जन्नत में दाखिल हो सकें। आमीन व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।